بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ابر کرم کے اس عظیم پروگرام کو دیکھنے والے جمیع احباب ناظرین و سامعین، آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں بدن انسانی کے حوالے سے وجود انسانی کے لیے روزہ کس انداز میں فائدہ مند ہوتا ہے۔ جہاں ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ملک پاکستان کے عظیم ترین علماء شامل ہوں گے، قرآ اور نعت خواں، وہیں آج ہم نے اسپیشلی ہمارے بہت ہی عزت مآب مکرم و محترم بڑی عظیم شخصیت جناب ڈاکٹر عامر رضا صاحب، جو یہاں پہ ہمارے ڈی ڈی ایچ او بھی ہیں اس ایریے کے، اور بڑے ہی نفیس انسان ہیں، اور قلبی اعتبار سے اگر میں انہیں صوفی کہوں اندر کا تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہ ہوگا۔ اللہ کریم ان کے وجود کو سلامت رکھے، بڑے ملنسار آدمی ہیں۔ انہوں نے ہمیں خصوصی طور پہ وقت دیا۔ میں ان سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ علماء تو قرآن و سنت کی روشنی میں روزے کے فوائد بیان کر سکتے ہیں، آپ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں، آپ اناٹومی اور تمام یہ جو اجسام کے معاملات ہیں ان کو بہتر جانتے ہیں، تو میڈیکلی اعتبار سے روزے کا بدن انسانی کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل پروفیسر صاحب شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا یہاں پہ روزہ اور اس کے میڈیکلی جتنے بھی مسائل ہیں اس کے بارے میں اظہار خیال کا۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ میڈیکل سائنس روزے کو کس نظر سے دیکھتی ہے، یعنی بدن انسانی کے لیے اس کی اہمیت کیا ہے۔ انسان مطلب دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک انسانی جسم ہے، اس کے اندر روح ہے، اور جسم کے لیے انسان کا بہت ساری چیزیں جو زمین سے وہ بہت سارا لنک ہے، اناج ہے، غلہ ہے، یا دوسری جتنی بھی ضرورتیں ہیں، مادی ضرورتیں ہیں اس کے لیے، اور روحانی جو ہے اس کے لیے جو دوسرا روح ہے اس کی غذا جو ہے وہ عبادت ہے، اور عبادتوں میں سب سے آپ کو پتہ ہے ساری باتیں ہی مقدم ہیں، لیکن روزے کی خاص فضیلت ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہم پورا سال انسان اپنی مادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مختلف قسم کی غذائیت کا استعمال کرتا ہے، اسی طرح نفسانی خواہشات کے لیے بھاگتا ہے، دوڑتا ہے بہت زیادہ۔ جی، تو اسی کے ساتھ ساتھ جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا یہ ماہ عطا کیا ہے اہل مسلمانوں کو، رمضان المبارک کا، کہ اس کے اندر ہم وہ تمام جو ہمارے جسم کے اندر علائشیں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں اس کے لیے ہم وہ ایک ان سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ٹاکسن جی، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں جسم کے اندر پیدا ہو چکی ہوتی ہیں، اضافی مادے ہوتے ہیں، ان کو ہم مطلب کہ ان سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ عام الفاظ میں چربی بھی ہمارے جسم کے اندر دو طرح کی ہوتی ہے، جس میں کچھ جسم کے لیے مفید ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں ہائی ڈینسٹی لپڈس کہتے ہیں، HDL، اور اسی طرح کچھ ہوتے ہیں جو نقصان دہ ہوتے ہیں، LDL ہوتے ہیں، غیر محفوظ ہوتے ہیں، LDL لو ڈینسٹی لپڈس ہوتے ہیں۔ اب روزے میں کیا ہوتا ہے، ان کا تناسب ایسے ہوتا ہے کہ جو آپ کے ہائی ڈینسٹی لپڈس ہیں ان کا مقدار بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ جسم کے لیے مفید ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو LDL ہے یا ٹرائی گلیسرائڈس ہوتے ہیں، لپڈس ہوتے ہیں، ان کا لیول آٹومیٹکلی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی یہ لیول کم ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر جو سرکولیشن ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور سرکولیشن جیسے بہتر ہوتی ہے، جو آپ کا کارڈیک سسٹم ہے وہ بہتر پرفارم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ ہے مطلب کہ مختلف ہر جسم کا ہر سسٹم اس سے اپنا فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح باقی ویٹ ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے معاشرے کے اندر، لوگوں کی ایکٹیویٹیز وہ نہیں ہیں، جیسے ہی ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا ہے لوگوں کی ایکٹیویٹیز کم ہو گئی ہیں، ایکٹیویٹیز نہ ہونے کی وجہ سے ویٹ گین ہو رہا ہے۔ لیکن روزہ وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم اگر ہم آن دا ایوریج دیکھیں، اگر جو روزہ دار روزے رکھتا ہے تو وہ کم سے کم 10 سے 15 kg اپنا ویٹ ریڈیوس کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وزن کو کم کرنے میں بہت بڑا مددگار ہے، ہزار نسخے جو آج کل مارکیٹ میں چل اس سے بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ پھر اس طرح جو ہمارے نسوانی مسائل ہیں، آج کل اولاد کا نہ ہونا، اس میں بھی ایک بہت بڑا ایشو ہمارا یہی ہے کہ وزن زیادہ ہے عورتوں کا، اور یہ جیسے ہی مطلب کہ وزن کم اس جو تولیدی مراحل میں بھی یہ بہت بڑے فائدہ مند ہے، جیسے کہ اس کا وزن کم ہوگا اس میں تولید کا جو ریشو ہے وہ بڑھ جائے گی، وہ چانسز بڑھ جائیں گے۔ تو مطلب کہ یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر رہا ہے روزے کے ذریعے۔ تو اگر ہم 1 by 1 ہر سسٹم کو دیکھیں تو کوئی جسم کا ایسا اعضاء نہیں جو کہ اس سے مستفید نہیں ہوتا، اس کے فائدے سے مستفید۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت عمدہ یہ خوبصورت پیرائے میں ہمارے تولیدی جو خواتین کے نسوانی معاملات ہیں ان میں بھی بڑی عمدہ ہماری رہنمائی کی، اور ویسے بدن انسانی کے حوالے سے روزہ کتنا مفید ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جدید میڈیکل سائنس
وہ اس کو کس تناظر میں دیکھتی ہے. مثال کے طور پہ 2016 میں جس کو فزیالوجی میں نوبل پرائز دیا گیا وہ جاپان کا یوشی نوری ہے. تو اس نے کینسر کا علاج 8 گھنٹے اس نے کہا اگر کسی پیشنٹ کو بھوکا رکھا جائے تو اس سے یہ کینسر کے جو علاج میں بڑا فائدہ اور یہ چیزیں اس طرح. یہ میں نے دیکھا ہے کہ بعد جو لوگ کہتے ہیں کہ جانور بھی روزہ رکھتے ہیں. سانپ جو ہے یہ کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو تہہ خانے میں رکھ لیتا ہے. یہ کینچلی جب بدلتا ہے تو اس کے بدن پہ نئی کھال آ جاتی ہے تو وہ اس نے کھانا پینا روک لیا ہوتا ہے. تو ان میں ہے درختوں میں یہ جو خزاں کا موسم آتا ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کھانا پینا بند کر دیتے ہیں, پچھلی ان کی جلد اتر جاتی ہے, نئی جلد آ جاتی ہے, تر و تازگی. اسی طرح بندہ مومن کو بھی سال کے بعد اللہ کریم کی ذات برکات روزے کے ذریعے تازگی عطا کرتی ہے. تو میں اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ جدید میڈیکل سائنس اس حوالے سے اور امراض کے علاج میں کیا تجویز دیتی ہے؟ آپ کے سوال کا جواب میں جیسا کہ آپ نے جاپانی سائنسدان کی مثال دی, میں آپ کی اپنی بات کا آغاز بھی ایک کسی سائنسدان کے واقعے سے کروں گا کہ کیمبرج یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے, وہ علوم اسلامی کا مطالعہ کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے علوم اسلامی کا مطالعہ کیا تو جب میں روزے کے چیپٹر پہ پہنچا تو میرے اوپر بہت ساری چیزیں اشکار ہوئیں. وہ کہتے ہیں کہ میں پھر اس نتیجے پہ پہنچا جب اس چیپٹر کو میں نے کمپلیٹ کیا تو اگر رب کائنات اگر مسلمانوں کو اور کچھ نہ عطا کرتا, صرف روزہ عطا کر دیتا تو یہ بھی اس کی بہت بڑی اطاعت ہے. اس نے کہا کہ میں خود معدے کے ورم میں مبتلا تھا. میں نے کہا کہ روزے کی ایکسرسائز کو کیوں نہ میں اپنے آپ پہ امپلیمنٹ کر کے دیکھوں. میں نے بہت سارے اس کے فوائد پڑھے ہیں, میں پریکٹیکلی اس کا تجربہ بھی کر لوں. وہ نان مسلم تھا تو اس نے وہ فاسٹنگ شروع کی, مطلب کہ وہ بھوکا رہنا روزے والی پریکٹس شروع کی. تو وہ کہتا ہے جیسے جیسے دن بڑھتے گئے میں اس پریکٹس میں تھا تو میرے الحمدللہ بھی وہ چیزیں میرے بہت ساری مجھے جو پرابلم تھے بہت حد تک میں ان سے چھٹکارا پا رہا تھا. اور ایک عرصے کے بعد میں بالکل اس مرض سے نجات پا چکا. تو وہ کہتا ہے کہ میرا ایمان ہے, حالانکہ وہ جو نان مسلمس ہیں جو اس نے لکھا, اس نے کہا کہ یہ چیز اگر وہ رب کائنات اگر نہ بھی کچھ عطا کرے تو یہ بہت کافی ہے. مطلب اس سے بڑھ کے ایک غیر مسلم ہمارے روزے کے بارے میں یہ بیان کرے تو اس دین مسلم ہمارا ایمان تو پھر بہت زیادہ اس میں مضبوط ہونا چاہیے. اور جیسا کہ آپ نے اسی میں سوال کے اندر پوچھا کہ کیا روزہ سے کمزوری ہوتی ہے, جیسا کہ کچھ لوگوں کا یہ کنسپٹ ہے کہ شاید رمضان کے روزے رکھنے سے, ایسا نہیں ہے. اس کو میں تھوڑا سا اس کو میڈیکل سائنس کے پرائے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارا جسم جو ہے, ہمارے جو مسلز ہیں یا ہمارا لیور ہے, جو جگر ہے, وہ ہمارا انرجی سٹور ہے. ٹھیک ہے, وہ انرجی سٹور کرتا ہے. جیسے ہی ہم فاسٹنگ یا روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا وہ جو سٹور انرجی ہے وہ جسم یوز کرتا ہے. اچھا, یعنی جو ہمارے پاس موجود ہے اس کو یوز کرتا ہے جسم, اور 8 گھنٹے تک وہی یوز ہوتا ہے. 8 گھنٹے کے بعد پھر پروسیس ریورس ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ پروسیس ریورس ہوتا ہے. اس پروسیس جو ریورس ہوتا ہے جسم کے اندر ایک میکانزم شروع ہوتا ہے جسے کہتے ہیں گلوکونیوجینسس. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ باڈی اپنے ہی ریسورسز سے گلوکوز بنانا شروع کر دیتی ہے. پہلے تو سٹور گلوکوز یوز کرتی ہے 8 گھنٹے, اس کے بعد وہ خود سے, وہ باہر سے کچھ نہیں آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ خود سے گلوکوز پیدا جو ہونا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے آپ کے جتنا فیٹ پڑا ہوتا ہے وہ فیٹ کو یوز کرتا ہے جسم کو وہاں سے گلوکوز کی پروڈکشن شروع ہوتی ہے. بہت اچھے. اور اگر وہ فیٹ پڑا رہے تو وہ بڑا نقصان دہ ہے. اور لیکن روزے کی حالت میں کیا ہوتا ہے, وہ ایکسٹرا فیٹس جو ہیں وہ آپ کے یوز ہوتے ہیں گلوکوز کی پروڈکشن کے لیے. اور یہ کیا ہوتا ہے, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, آپ کا جو ویٹ آپ گین کر چکے ہوتے ہیں وہ ویٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. کمزوری نہیں کہتے اس کو, وہ ویٹ کم ہو رہا ہوتا ہے آپ کا. وہ ویٹ صرف ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ آپ کا جو وہاں پہ فیٹ پڑا ہوا ہے اس کو باڈی یوز کر رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ کیلوریز جو آپ کے اندر ہیں اس کو یوٹیلائز کر کے آپ کا گلوکوز کو بنا رہی ہے. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ ساتھ جیسے ہی لیور کے سیلز کو تھوڑا سا ریلیکس, کیونکہ جیسے ہی ہم کھاتے ہیں نظام ہمارا جو ہے ڈائجسٹو سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. کوئی بھی چیز چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی بھی چیز کیوں نہ ہو, پورا سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, جس کے اندر جگر کا بھی بہت بڑا رول ہے. اگر روزے کی حالت میں جگر کو یہ بہت سارا ایک ریسٹنگ فیز مل جاتا ہے, وہ ریسٹ کرتا ہے.
جب وہ ریسٹ کرتا ہے 6 سے 8 گھنٹے تو اس کے اندر ایک پروڈکشن ہوتی ہے گلوبولن کی، وہ گلوبولن کی پروڈکشن بڑھانا شروع کر دیتا ہے بہت اچھا اس پروسیس میں۔ وہ گلوبولن کا کیا اثر ہوتا ہے کہ وہ آپ کا جو امیون سسٹم ہے اس کو بوسٹ اپ کرتی ہے، اس کو بڑھاتی ہے، اس کو اسٹرینتھن کرتی ہے۔ جب وہ سسٹم اسٹرینتھن ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹ بات ہے کہ آپ کمزور نہیں ہوتے، آپ بلکہ بیماریوں کے خلاف لڑنے کے لیے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اصل کیونکہ جو کمزوری کی ڈیفینیشن ہے کہ آپ کا قوت مدافعتی نظام، آپ کا مدافعتی نظام کتنا کمزور ہوا ہے، لیکن روزے کی حالت میں تو وہ آپ کا مدافعتی نظام مزید بہتر ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس سے تو مجھے یہ بھی سامنے آیا کہ ابھی جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی امیونٹیز کو، امیون سسٹم اسٹرانگ کریں، جو کرنٹ سینیریو کرونا کے حوالے سے، تو نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں بھی ہمیں روزہ جو ہے وہ فائدہ دے رہا ہے۔ پھر جیسے آپ نے بات کی کہ کینسر تھراپی میں اس کا بہت بڑا رول ہے، نو ڈاؤٹ اس کا بہت بڑا رول ہے۔ میں آپ اس کو بتاؤں اس کا کیسے ہے کہ جو روزے کی حالت میں جب فاسٹنگ میں آپ ہوتے ہیں تو آپ کا جو برین کا سسٹم ہے اس کے اندر جو ہے نیورو جنریٹو ڈس آرڈرز کم ہو جاتے ہیں، اس میں نیورو ٹرانسمیٹرز کی تعداد بڑھ جاتی ہے، نیورو ٹرانسمیٹر زیادہ پیدا ہوتے ہیں، نرو سیل کی سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے۔ جب یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کا امیون سسٹم بھی بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری بیماریوں کے خلاف لڑنے کی طاقت آپ میں بڑھ جاتی ہے۔ مطلب کہ یہ چیز روزہ، یہ کہنا کہ روزے کی وجہ سے کمزوری ہوتی ہے یہ غلط، قطعاً غلط ہے۔ روزے کی وجہ سے آپ ویٹ ریڈیوس ضرور کر سکتے ہیں، جو ایکسٹرا آپ کا ویٹ آپ نے گین کیا ہوتا ہے، لیکن آپ کے اس کے ساتھ ساتھ امیون سسٹم کو زیادہ سے زیادہ جو اسٹرینتھن کرتا ہے، بوسٹ اپ کرتا ہے اور بہت ساری بیماریوں کے خلاف لڑنے میں آپ کا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت خوب عمدہ رہنمائی اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو مہیا کی کہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے بدن انسانی کمزور ہوگا یا ویک، نہیں، اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خلاق کائنات نے ہمارے لیے جو نظام عطا کیا ہے وہ سارے کا سارا ہماری جسمانی فائدے کے لیے بھی اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا روحانیت کے لیے ہے۔ وضو کرتے ہیں، آنکھوں پہ پانی لگاتے ہیں صبح و شام، ہم اس پہ آپ بڑی خوبصورت باتیں کر رہے تھے کہ ہمارا اور یورپ کا وہاں پہ ایک ہی وقت میں اگر کرونا شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ اس کے زاویہ نظر اور ہے، یہاں پہ اور ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا انعام ہے اور اس کا کرم ہے۔ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سحری و افطاری کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ کس انداز میں پورے روزے کے جو فوائد ان کو مل سکیں؟ اس میں یہ ہے کہ جیسا کہ روزے کے حوالے سے سب سے ضروری یہ ہے کہ جو ہمارے مختلف قسم کے کرونک ڈیزیز میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، سب سے ضروری تو رہنمائی ان کی ہے، سب سے پہلے ان کی ہونی چاہیے کہ ان کو روزہ رکھنا چاہیے تو کس طرح رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس میں ان کی جو ادویات وہ اپنے معالج کے مشورے سے کھا رہے ہیں ان کو کیسے جاری رکھنا ہے۔ اس میں تھوڑا بتانا چاہوں گا کہ جیسے ہمارے شوگر کے پیشنٹس ہیں، ٹھیک ہے، انہیں شوگر کی دوائی لینی پڑتی ہے، کچھ لوگ انسولین لے رہے ہوتے ہیں، کچھ اورل میڈیسن پہ ہوتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن اپنے معالج سے مشورے کے بعد۔ ٹھیک ہے، اس پہ میں ایک بات کروں گا کہ ہمارے جو علماء ہیں بڑے سینئر، انہوں نے وہ جو قرآن پاک کی آیت ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں جو کوئی مریض ہے یا مسافر ہے تو وہ بعد میں رکھ لے، یعنی سخت گرمیوں میں اگر صورتحال ہے وہ پورا دن وہ شوگر کنٹرول ڈاکٹر اگر، تو یہاں پہ صحت کے اعتبار سے ڈاکٹر کی اہمیت رائے زیادہ اہم ہے کہ وہ بتائے گا کہ آپ کا بلڈ پریشر پورے دن میں شوٹ ہونے کا اندیشہ ہے، یہ میڈیسن اگر آپ صبح لے لیتے ہیں اور پھر شام افطاری کے وقت تو پھر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس میں دو چیزیں نا کہ آپ کا ایج فیکٹر کیا ہے، آپ ایج فیکٹر کہاں پہ ہیں، آپ کا امیون سسٹم کتنا کام کر رہا ہے اور بیماری کی کس سٹیج پہ ہیں آپ، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو وہ انالیسس کرے گا آپ کا معالج۔ اگر تو آپ اس کرائٹیریا میں فٹ ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوائی کا استعمال کرنا، ٹھیک ہے، جو احتیاطیں وہ بتائے وہ ضرور اڈاپٹ کرنا، کیونکہ اگر انسانی جسم کے لیے جیسے آپ نے بتایا ٹمپریچر بڑھے گا، پانی کی ضرورت زیادہ ہوگی، شوگر پیشنٹس میں ڈیفینیٹ بات ہے کہ اس کی اور ضرورت بڑھ جاتی ہے۔ ایک نارمل انسان اگر 2 سے 3 لیٹر پانی پی سکتا ہے تو اس کے لیے ہو سکتا ہے اس کا معالج اس سے زیادہ ریکمینڈ کرے، یا ہو سکتا ہے اس سے کم، اس کے باقی اگر رینل فنکشن اس کے نہیں ٹھیک تو ہو سکتا ہے اس کی پانی کی مقدار کو بھی کم کرنا پڑے، لیکن اپنے معالج کے مشورے کے ساتھ آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
है। जो आपने बात बताई कि दीन में आसानी है, ठीक है, हमें बिल्कुल उसका रास्ता, वो उस रास्ते पे भी हम चलते, अल्लाह ताला ने दे दी है उस गुंजाइश को भी, लेकिन वो साथ साथ जैसे कि मेडिकली आपको रहनुमाई, आपका मालिज आपको बेहतर दे सकता है, मशवरे। इसी तरह दिल के जो मरीज़ हैं, दिल की दवाइयाँ खा रहे हैं, उनको डेफिनेट बात है कि बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, बहुत सारी चीज़ों में परहेज़ करना होता है। तो उसमें ये है कि आम रोज़ादार भी और खुसूसन दिल के जो अमराज हैं, अमराज में मुबतला लोग हैं, कि वो ज़्यादा मुर्गन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ना करें, और ज़्यादा मतलब कि चिकनाई हो गई या इसी तरह आप चावल हो गए, गोश्त का इस्तेमाल कम कर दें, ठीक है, नमक मिर्च हल्की इस्तेमाल करें, मशरूबात का इस्तेमाल थोड़ा सा बढ़ा लें अपनी बॉडी की ज़रूरत के मुताबिक, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ फिर कार्डियक के साथ साथ आपका रीनल बाकी प्रोफाइल भी देखनी पड़ती है कि वो कितना काम कर रही है। उसके अकॉर्डिंगली एक राय रमज़ान से पहले अपने मालिज से ज़रूर ले लें, बहुत अच्छे, ठीक है, एक दफ़ा अपने मुतल्लिका डॉक्टर को ज़रूर टच कर लें, वो जो मशवरा दे उस मशवरे के मुताबिक आप चलें, और जो आपके लिए वो डाइट प्लान तजवीज़ करे उस डाइट प्लान को फॉलो करें। एक नॉर्मल रोज़ेदार जो है, रोज़ेदार के लिए भी यही है, क्योंकि आजकल गर्मी है, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा और इसमें डिहाइड्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आम बॉडी हम 2 से 3 लीटर पानी पीते हैं रूटीन में, क्योंकि रोज़े की हाल में शायद हमें ज़्यादा फास्टिंग होगी, 14 से 16 घंटे की अमूमन ये हमारा पीरियड बन जाएगा। उसके लिए ये सुबह के टाइम भी थोड़ा सा लिक्विड चीज़ों को ज़्यादा लें, ताकि पूरा डे जो आपकी डिहाइड्रेशन का लेवल, हाइड्रेशन लेवल है वो बेहतर रहे, सही है। बॉडी उसको कंपनसेटरी मैकेनिज्म से उसको कंपनसेट करती रहे। इसी तरह इफ्तार में भी ये है कि जल्दी मतलब खाना या बहुत जल्दबाजी में खाना आपके लिए बहुत सारे मसाइल पैदा कर देता है। कुछ लोग बहुत ठंडा पानी पीते हैं, ये भी नहीं ठीक है, अतदाल हर चीज़ में, इतदाल, ठीक है, अगर आप पानी पीते हैं तो नॉर्मल, ठीक है, पिए पानी, नो डाउट गर्मी होगी, पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा होगा, लेकिन इतदाल के साथ करें, क्योंकि एक यकदम पीना और ज़्यादा ठंडा पीना बजाय आपको फ़ायदा देने के ज़्यादा नुकसान देगा, ठीक है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके किडनी, बाकी आपके इवन जो ग्लैंड्स होते हैं गले को, बहुत लोगों का टॉन्सिलाइटिस का मसला होता है, वो टॉन्सिलाइटिस का शिकार हो जाते हैं, और इसी तरह बहुत सारे मैदे के मसाइल बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो उसमें वजह यही होती है कि लोग, इसी तरह जो गुर्दों के मसाइल हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग उसकी मेडिसिन ले रहे होते हैं, उन्हें भी चाहिए कि अपने मालिज से ज़रूर एक दफ़ा रब्ता करें, क्योंकि उनमें डिहाइड्रेशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं, गुर्दों के पेशेंट्स। कुछ इसी तरह जो डायलिसिस के हैं उनके लिए तो रोज़ा रखना मुश्किल है, लेकिन उसके अलावा जो लोग मेडिसिन ले रहे हैं तो उनके लिए ये है कि वो अपने मालिज से ज़रूर रब्ता करें, क्योंकि अगर शुगर पेशेंट है ना, शुगर पेशेंट में एक तो हमारा एक जिस्म का एक नेचुरल मैकेनिज्म है जिससे हमारी इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम हो जाती है रोजे के दौरान। जब इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम होगी तो आपका ग्लूकोज पे कंट्रोल बेहतर हो जाएगा और ऑटोमेटिकली रोजा हमें बेहतर शुगर कंट्रोल प्रोवाइड करता है। जी डॉक्टर, देखा है कि जो इब्तदाई शुगर के पेशेंट होते हैं ना, ये कोई मतलब 200-250 से नीचे, जी, तो उनका तो वैसे ही कंट्रोल हो जाता है। ये चीज ये एक रोजे की अनायत है। इसी तरह कोरोनरी हार्ट डिजीज जो दिल के मरीज होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया अपने मालिज से, लेकिन ये देखा गया है कि ये एक तहकीक हुई थी कि उसमें 31.5% जो है ना रिडक्शन आई। अच्छा। जो डेथ रेट जो इसकी वजह से इंक्रीज कर रहा होता है ड्यूरिंग रमजान, इसमें इतनी कमी आ। अच्छा, ये अल्लाह ताला की अनायत कर रहे हैं, इतना बड़ा फजल आपने भाई। उसका सबसे बड़ा ये है कि आपका जो फैट्स हैं जिसम के अंदर वो कम हो रहे होते हैं, आपकी सर्कुलेशन बेहतर हो रही होती है। जब सर्कुलेशन बेहतर हो रही है तो आपके दिल के मसल्स बेहतर परफॉर्म करते हैं, आपका इजेक्शन फ्रैक्शन बेहतर हो जाता है, जिसकी वजह से ये तहकीक हुई थी एक, तो उसमें ये बताया कि ये इतने % जो डेथ रेट है इस स्पेसिफिक डिजीज की वजह से वो कम हो जाता है। बहुत अच्छे। इसी तरह आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल, बीपी जो है वो तकरीबन 20 to 30% ड्यूरिंग रमजान पेशेंट का कंट्रोल रहता है, बेहतर कंट्रोल 20 to 30% रिडक्शन हो जाती है। बहुत अच्छे। तो सेम इसी तरह वो जैसे मैंने पहले बताया था कि फैट्स में ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल वो भी रिड्यूस रहता है। इसी तरह बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी जो होते हैं मार्कर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कम होने की वजह से हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारी जो क्रोनिक डिजीजेस हैं वो कम हो जाते हैं, जिसमें हम बहुत एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, वो बीमारी बहुत हद तक वो पेशेंट इसमें रिलीफ फील करते हैं। ये इसके साथ साथ जैसे रोजे के दौरान हमें इबादत हम करते हैं, वजू है या दूसरे नमाज है, नमाज के दौरान सजदे का है, इसमें भी मेडिकली बहुत ज्यादा बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है।
وضو سے یہ ہے کہ آپ طہارت گین کرتے ہیں، جسمانی طہارت ہے، ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ابھی جو کورونا کا کہہ رہے یہ سب سے بڑا، یہ دیکھیں اگر اسی سینس میں دیکھیں تو یہ تو الحمدللہ ہمارا کئی سیکنڈز ہو جاتے ہیں وضو کے دوران، وضو کے دوران ہوتے ہیں اور کئی مرتبہ کرتے ہیں، اور ہم تو پہلے سے اس پہ عمل پہ رہے ہیں اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. پھر وضو کے بعد جب آپ نماز کے لیے اس بارگاہ کے اندر جھکتے ہیں، بہت اچھے، جب آپ سجدے کے خصوصاً سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ کی پوری سرکولیشن پوری باڈی پوری باڈی کے اندر ہو رہا ہے، آپ برین اس کے اندر میکسیمم سرکولیشن ہوتی ہے. کچھ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں نا کہ شاید روزے کی وجہ سے انانیت بڑھ جاتی ہے، غصہ چڑچڑا پن، یہ غلط ہے کیونکہ یہ سرکولیشن جب جاتی ہے تو آپ کے نرو سیل جو ہے ریلیکس ہوتے ہیں، ریلیکس ہونے کی وجہ سے نرو سیل کی سینسز بڑھ جاتی ہیں، گروتھ ہارمون کی سینسز بڑھ جاتی ہیں، اور یہ کیا ہوتا ہے، یہ ایک بڑا سموتھ امپیکٹ آپ کی باڈی کے اوپر ڈالتے ہیں. جب سموتھ امپیکٹ ڈالتے ہیں جو اسٹریس ہارمون جو ریلیز عموماً عام بہت سارے اسٹریس لے رہے ہوتے ہیں اس کا لیول کم ہو جاتا ہے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمیں بہت بڑی عنایت ہے. یہ ڈاکٹر صاحب عملاً بھی دیکھا ہے کہ جب ہم وضو کر کے بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ویسے بھی پریشانیاں جو ہے نا دور ہو جاتا ہے. اس کا وجہ یہ ہے کیونکہ آپ کا سرکولیشن وہ جا رہی ہے، دماغ کے سیلز کو، آپ کے نرو سیل کو میکسیمم سرکولیشن مل رہی ہے. میکسیمم ملنے کی وجہ سے بڑا ایک سموتھ افیکٹ، اس کے وجہ سے جو جتنی چینجز آ رہی ہیں آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز کے لیول بڑھ جاتے ہیں، آپ کے نرو سیل کی سینسز بڑھ جاتی ہیں، آپ کے جو اسٹریس سیلز ہیں وہ کام ان کا سپریس ہو جاتا ہے، وہ کام جو اسٹریس ہارمون کام کر رہا ہے. تو الحمدللہ مطلب یہ کہہ لیں کہ سر سے لے کے پاؤں تک روزے کی حالت میں آپ کا ہر جز اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. بلکہ میں تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو روزہ ہے اللہ کریم کی، یہ ہمارا سالانہ اسکیجول سیٹ کرنے کا ایک پیرامیٹر ہے. بالکل کہ آپ ایک مہینے میں اس انداز میں آپ ترتیب رکھ لیں. اب جب ہم کھانے کا ایک ٹائم فکس کر لیتے ہیں، افطار کا ایک ٹائم فکس کر لیتے ہیں، تو میرے خیال میں اس سے بھی ہمارے بدن کو فائدہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ آپ جب جنک فوڈ کھاتے ہیں، جب ٹائم کا فالو نہیں کرتے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا باڈی کا سسٹم بے وقت ایکٹیویٹ ہوتا ہے، بے ترتیب ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے 1 گرام کا 10واں حصہ بھی دے دیا، آپ کا پورا ڈائجسٹو سسٹم منہ سے لے کے آپ کی بڑی آنت تک ایکٹیو ہو گیا. جب آپ کو 14 سے 12 گھنٹے ریلیکسیشن اس کو ملے گی تو اس کی سیکریشنز کم ہو جائیں گی. میں میدے پہ بات کرتا ہوں، جیسے ہی آپ کو چیز کھاتے ہیں تو یہاں پہ ریسپٹر سیلز ہوتے ہیں، ریسپٹر سیلز ایکٹیو ہو جاتے ہیں، وہ اپنا پیغام فوراً دماغ کو بھیجتے ہیں سینسری سیلز سے، جو سینسری سے پھر وہ موٹر نیورون آپ کا سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، وہ ایکٹیو ہو گئے پھر ریسپٹر سیلز کو حکم دیتا ہے، وہ پروڈکشن HCl کی کرتے ہیں، جیسے ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے. روزے کی حالت میں یہ سارا کا سسٹم آپ کا ڈمپ ہے. بڑا حیران کن آپ نے بات کی. یہ مطلب سارا دن جو تھوڑے 5 منٹ بعد چبانے کی جو عادت ہے لوگوں کو کوئی چیز، تو اس کا مطلب ہے اس میں ایک سسٹم، اس کو کہ سارے سسٹم آپس میں کوارڈینیشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں. صرف میں کہہ رہا ہوں کہ صرف میدے میں گئی، ساتھ آپ کا برین ایکٹیو ہو گیا، ٹھیک ہے، ساتھ اس کے ساتھ آپ کا لبلبا ہے، ساتھ پڑا ہوا ہے آپ کا جگر ہے، آپ کی بڑی آنت ہے، چھوٹی آنت ہے، ٹھیک ہے، منہ سے لے کے بڑی آنت تک تمام. پھر اس کا جتنا بھی جب تک وہ خون میں ہضم نہیں ہو جاتا، جتنے سسٹم اس کو فالو کر رہے ہیں سارے سسٹم ایکٹیو رہتے ہیں. تو یہ آپ کی انرجی بھی بیسٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جب روزے کی حالت میں یہ بڑے کنٹرول فیز میں ہوتی ہیں. اس کا جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جب ایک تو نظم ضبط انسان کے اندر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹائمنگ کو انسان فالو کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کے مطلب کہ میڈیکلی بھی ویسے بھی انسانی جسم کے اوپر بہت فوائد ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیں ناظرین، آپ نے کتنی خوبصورت باتیں سنی. آپ کا ایمان بھی ان باتوں سے مضبوط ہوا ہوگا کہ اللہ کریم نے ہمیں اتنے عرصے پہلے جو خوبصورت دین دیا وہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے، کوڈ آف لائف ہے، وہ مکمل ترین ضابطہ حیات ہے. 1450 سال پہلے مدینہ طیبہ کی سرزمین پہ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا سومو تصیحو، روزہ رکھو صحتیاب ہو جاؤ گے. جو جملے آپ نے اس وقت ارشاد فرمائے تھے آج کی جدید میڈیکل سائنس بھی اسی کی تائید کرتی نظر آتی ہے. اگر ہم اپنے وجود کے ظاہر کو اور وجود کے باطن کو پاک صاف منزہ تزکیہ نفس اور تزکیہ تصفیہ قلب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں روزے کی طرف آنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں دین کی طرف آنا ہوگا اور اسلام کی خوبصورت تعلیمات کو اپنا حصہ بنانا ہوگا. میں اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں
انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پہ جو بھی سوال ابھرے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بے حد شکریہ جی، ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ السلام علیکم۔